السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقائد متعلقہ نبوت، یعنی انبیاء کرام علیہم السلام کے متعلق ہمیں کیسے عقیدے رکھنے چاہیے، یہ بیان ہے۔ اس کو جانتے ہیں اور یہ جاننا ضروری ہے کہ ہمیں نبیوں کے بارے میں، تمام انبیاء کرام کے بارے میں، رسولوں کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ مسلمان کے لیے جس طرح ذات و صفات کا جاننا ضروری ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ذات و صفات کے بارے میں جاننا ضروری ہے، جیسے کہ کسی ضروری کا انکار یا محال کا اس بات اس سے کافر نہ کر دے، اسی طرح یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ نبی کے لیے کیا جائز ہے اور کیا واجب اور کیا محال، کہ واجب کا انکار اور محال کا اقرار موجب کفر ہے، یعنی کافر ہو جائے گا انسان، کافر ہونے کا سبب ہے۔ اور بہت ممکن ہے کہ آدمی نادانی سے خلاف عقیدہ رکھے یا خلاف بات زبان سے نکالے اور ہلاک ہو جائے۔ اس لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ ہمیں کیسا عقیدہ انبیاء کرام کے بارے میں رکھنا چاہیے۔ تو یہی جانتے ہیں، عقیدہ نبی اس بشر کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالی نے ہدایت کے لیے وحی بھیجی ہو، اور رسول بشر ہی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ملائکہ میں بھی رسول ہیں۔ ملائکہ یعنی فرشتوں میں بھی رسول ہیں، کچھ فرشتے بھی رسول ہیں، اور رسول نبی کو ہی رسول کا درجہ دیا جاتا ہے، مرتبہ عطا کیا جاتا ہے۔ تو جو رسول ہے وہ نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں، لیکن سب نبی رسول نہیں، یعنی جو رسول ہوتے ہیں وہ نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں، لیکن جو نبی، ہر نبی رسول نہیں ہے۔ عقیدہ انبیاء سب بشر تھے اور مرد، یعنی انسان اور مرد، نہ کوئی جن نبی ہوا نہ عورت، جنات میں نبی نہیں، جنوں میں نبی نہیں، اور نہ کوئی عورت نبی ہوئی ہے، صرف مرد، انسانوں میں مرد ہی نبی ہیں۔ عقیدہ اللہ عز و جل پر نبی کا بھیجنا واجب نہیں، بلکہ اس نے اپنے فضل و کرم سے لوگوں کی ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے، رحم و کرم فرماتے ہوئے اپنے بندوں پر ان کی ہدایت کے لیے رسولوں کو بھیجا ہے۔ عقیدہ نبی ہونے کے لیے اس پر وحی ہونا ضروری ہے، خواہ مانے چاہے، خواہ فرشتہ کی معرفت ہو یا بلا واسطہ، بیچ میں فرشتہ ہو، یعنی اللہ نے اپنے کسی فرشتے کو وحی لے کر، اپنا پیغام لے کر بھیجا، فرشتے نے لا کر اس نبی کو اللہ کا پیغام سنایا، اللہ کا کلام سنایا، اللہ کی طرف سے اللہ کا حکم دیا، یا پھر ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے اس نبی کے دل میں وہ بات ڈال دی۔ عقیدہ بہت سے نبیوں پر اللہ تعالی نے صحیفے اور آسمانی کتابیں اتاریں، ان میں سے 4 کتابیں بہت مشہور ہیں۔ نمبر 1، تورات، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، تورات کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ نمبر 2، زبور، حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے، دوسری کتاب زبور ہے۔
جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی. تیسری انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی وہ انجیل ہے. اور چوتھی قرآن عظیم کہ سب سے افضل کتاب ہے، سب سے افضل رسول حضور پر نور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوا. کلام الہی میں بعض کا بعض سے افضل ہونا، اس کے یہ معنی ہے کہ ہمارے لیے اس میں ثواب زائد ہے، ورنہ اللہ ایک، اس کا کلام ایک. جو یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن مجید سب سے افضل ہے، تو اللہ کا کلام وہ بھی ہے، وہ بھی جو پہلے کتاب میں صحیفے نازل ہوئی وہ بھی اللہ کا کلام، یہ بھی اللہ کا کلام قرآن مجید بھی. لیکن قرآن مجید کو جو افضل بتایا گیا ہے وہ اس لیے کہ ہمیں اس کے پڑھنے سے ثواب زیادہ ملتا ہے، ورنہ سب اللہ کے کلام اور سب برابر. اس کے یہ معنی ہے کہ ہمارے لیے اس میں ثواب زائد ہے، ورنہ اللہ ایک اور اس کا کلام ایک، اس کا کلام ایک. اس میں افضل و مفضول کی گنجائش نہیں کہ یہ افضل ہے یہ اس سے بہتر ہے، بلکہ ثواب زیادہ ہے، سب ایک ہے اللہ کا کلام. اب آگے سب آسمانی کتابیں، عقیدہ سب آسمانی کتابیں اور صحیفے حق ہیں اور سب کلام اللہ ہیں، سب اللہ کا کلام ہے. ان میں جو کچھ ارشاد ہوا سب پر ایمان ضروری ہے، مگر یہ بات البتہ ہوئی کہ اگلی کتابوں کی حفاظت اللہ تعالی نے امت کے سپرد کی تھی، ان امتوں سے اس کا حفظ نہ ہو سکا، ان کی حفاظت نہ ہو سکی. کلام الہی جیسا اترا تھا، جو پہلے اتری تھی کتابیں اور صحیفے، وہ جیسا اترا تھا ان کے ہاتھوں میں ویسا ہی باقی نہ رہا، بلکہ ان کے شریروں نے تو یہ کیا کہ ان میں تحریفیں کر دیں، یعنی اپنی خواہش کے مطابق گھٹا بڑھا دیا، اپنی طرف سے کٹھن احکام تھے وہ ہٹا دیے، نکال دیے اور آسان احکام لکھ دیے، اپنے مرضی کے مطابق جیسا جب چاہا انہوں نے گھٹا بڑھا دیا. لیکن پوری کی پوری نہیں گھٹائی بڑھائی گئی ہیں، بلکہ بہت سارا کچھ گھٹا بڑھا دیا گیا ہے، لیکن کچھ اب بھی وہی ہے جو نازل ہوا تھا کلام الہی. اب آگے لہذا جب کوئی بات ان کتابوں کی ہمارے سامنے پیش ہو تو اگر وہ ہماری کتاب کے مطابق ہے، یعنی قرآن مجید سے ملتی ہوئی ہے، مخالف نہیں ہے، ہم اس کی تصدیق کریں گے، ہم اسے مانیں گے کہ یہ کلام الہی ہے. اور اگر مخالف ہے، قرآن کے خلاف ہے، تو یقین جانیں گے کہ یہ ان کی تحریفات سے ہے، یعنی ان امت کے لوگوں نے اسے اپنی طرف سے لکھ دیا ہے. اور اگر موافقت مخالفت کچھ معلوم نہیں تو حکم ہے کہ ہم اس بات کی نہ تصدیق کریں نہ انکار، نہ تصدیق کریں نہ تکذیب مانے انکار، بلکہ یوں کہیں کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، یعنی اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ہمارا ایمان ہے. باقی انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم، خدا حافظ.